السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین رواہ مسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، دوستو بزرگو، عزیز ساتھیو، دینی بھائیو، آج پوری دنیا تقریباً ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ ہر کوئی دنیاوی علم میں، دنیاوی فنون میں وہ کمال پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ ترقی کرنا چاہتا ہے۔ جدھر دیکھو یہی لگن ہے، یہی مگن ہے، یہی فکر ہے، یہی مشغلہ ہے، یہی سوچ ہے کہ کیسے میں دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو جاؤں۔ کوئی سوچتا ہے مال کے اعتبار سے آگے بڑھوں، کوئی سوچتا ہے صلاحیت کے اعتبار سے، کوئی دنیاوی، کوئی دکاندار ہے، تاجر ہے تو یہ سوچتا ہے میں تجارتی لائن میں آگے بڑھوں، کیسے ہر دن ہر لمحہ میرے وہ تجارتی جو سفر زندگی کے ہیں وہ ترقی میں کیسے آ جاؤں، اس سفر میں کیسے کامیاب ہو جاؤں۔ ہر کوئی اپنے اپنے مشغلے میں، اپنے ہنر میں، اپنے کاموں میں وہ ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہر ایک کو اپنی سوچ، جیسے وہ سوچ رہا ہے، جیسے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ یہ منع ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنی تجارتیں مبارک ہوں، ہر ایک کو اپنی ہنر مبارک ہو، ہر ایک کو اپنی جیسے وہ جس لائن میں وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں بڑھے۔ شریعت کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اور آپ دنیا کے جس خطے میں، جس جگہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اور اللہ کے بندوں کا صرف یہ جذبہ رہے، یہ فکر رہے کہ میں دنیا میں آگے بڑھوں، دنیاوی ترقی میں، دنیا کی ٹیکنالوجی میں، دنیا کے جتنے دنیاوی علوم و فنون ہیں اس میں آگے بڑھتا رہوں، قطع نظر اس سے، صرف نظر اس سے کہ مجھے دین کی کوئی پرواہ نہ ہو، اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مجھے کوئی واسطہ نہ ہو، ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کی سنتوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہ ہو، تو دوستو بزرگو پھر تو یہ زندگی
برائے شرمندگی رہ جائے گی، برائے بندگی یعنی بندگی کا حق ادا نہ ہوگا، زندگی کا حق ادا نہ ہوگا۔ اپنی اپنی دنیا تو بنے گی، لیکن اس دنیا سے صرف دنیا بنے گی، آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس دنیا سے اس کی قبر جو سب سے پہلا مرحلہ ہے موت کے بعد کا، اس سے پہلے جو موت کا مرحلہ ہے، موت کے وقت بھی یہ ناکامی کی صورت دیکھے گا، ناکامی موت مرے گا، اس کی قبر برباد ہوگی، اس کا حشر برباد ہوگا، اس کی جنت، اس کے جہنم کے فیصلے، اس کے جنت کے فیصلے، یہ اپنی بدعمالی کی وجہ سے، زندگی برباد کر کے گزارنے کی وجہ سے سب کچھ یہ برباد کر لے گا۔ لیکن دوستو بزرگوں، جیسا کہ اللہ نے خود جو ہے اس کا مطالبہ کیا ہے کہ مانگا جائے کیا دعا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یہ جگہ یہ فرمایا۔ اس سے متصل ایک اور آیت میں اللہ نے اعلان کر دیا، ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ کہ دعا مانگنے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اللہ جو کچھ دینا ہے دنیا ہی میں دے دیجئے، بس میری دنیا اچھی ہو جائے، ان کی دعاؤں میں، ان کے مناجات میں، ان کے دن، ان کی راتیں، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ دنیا حاصل کرنے میں، دنیا بنانے میں، دنیا میں ترقی کرنے میں، ان کے خواب میں، ان کی نماز میں، ہر جگہ بس یہی چیز ہے، یہی دن ہے، یہی تجھے دن ہے کہ رہوں میں سب سے اعلیٰ۔ تو اس کے لیے کیا معاملہ، اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، ایک جگہ فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَاقٍ، کہ جن خوش نصیبوں کو اللہ نے آخرت بنایا ہے، ان کے لیے آخرت میں جو جنت کے وعدے ہیں، اللہ کی رضامندی کے وعدے ہیں، مغفرت کے، مدد و نصرت کے، کامیابی کے وعدے جو اخروی لین سے، آخرت کے اعتبار سے جو کچھ ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اس سے لوگ محروم ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے صاف الفاظ میں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ کے رحم و کرم کا، جنت کا، اللہ کے وعدوں کا ان کے ساتھ کوئی کیا نہیں ہے، وعدے نہیں ہے، یہ محروم رہیں گے آخرت میں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے، اور وقنا عذاب النار، دنیا میں رہتے ہوئے ان کی فکریں وہ آخرت ہے، ان کی توجہ وہ آخرت ہے، یہ دنیا کے گھروں میں رہ کر آخرت کے گھر کو بھولے نہیں ہیں، یہ دنیا کی کامیابی کے پیچھے آخرت کی کامیابی کو بھولے نہیں ہیں، یہ دنیا میں سب کو راضی کرنے کی فکر میں اللہ کو راضی کرنا جو اصل مقصد زندگی حیات ہے، اسے انہوں نے بھولا نہیں ہے۔ تو پھر کیا فرمایا؟ تو یہ لوگ ہیں جو اصل میں کامیاب ہیں، یہی لوگ ہیں جن کی دعائیں بھی قبول، ان کی زندگی بھی قبول، ان کو اللہ دنیا بھی دیں گے، آخرت بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اس کی مثال اللہ نے ایک اور آیت میں سمجھائی کہ من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، جو کوئی تم میں سے دنیا چاہتا ہے، نؤتیہ منہا، من یہ تبعیض کے لیے علماء اہل علم جانتے ہیں، جو من ہے نا یہ قرآن میں جو من، نؤتیہ منہا یعنی مقدر کی دنیا اسے اللہ دے دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الآخرہ نزید له فی حرثی، آخرت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ کچھ دنیا دے دیں گے، مقدر کی دنیا دے دیں گے، نہیں فرمایا، بلکہ نزید له فی حرثی، ہم اس کی محنت میں اضافہ کرتے جائیں گے، اس کی کھیتی، یہاں تو اللہ نے کھیتی کی مثال دی ہے، اس کی کھیتی میں ہم خوب ترقی دیں گے، کیا مطلب؟ اس کی زندگی آخرت،
دونوں میں اللہ اجر عظیم دیں گے. آخرت میں تو اجر عظیم، دنیا میں اسے حیات طیبہ دیں گے، بہترین زندگی، مثالی زندگی، برکتوں والی زندگی، مددوں نصرتوں والی زندگی اللہ اسے نصیب کریں گے. تو اسی وجہ سے ہمارے بعض اکابر بزرگان دین یوں فرماتے ہیں، آخرت دنیا بقدر مقدر ہے، مقدر کی دنیا ہے، ہر کسی کو مل رہی ہے، ملے گی، جانوروں کو بھی ملے گی، کافروں کو بھی ملیں گی، نافرمانوں کو، فرما برداروں کو، اللہ کو ماننے والوں کو بھی، اللہ کا انکار کرنے والوں کو بھی، نعوذ باللہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ان کو بھی دنیا دے دیں گے. لیکن آخرت مشقت ہے. جتنی طلب، جتنی عظمت، جو جتنا آگے بڑھے گا، جتنی طلب کے ساتھ آگے بڑھے گا، اللہ اسے اتنا نوازتے چلے جائیں گے. کیوں؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ دین کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ کی ہمیں ضرورت ہے. تو اس کے لیے سچی طلب پیدا کرو، سچی عظمت پیدا کرو. ففروا الی اللہ وسارعوا الی مغفرہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، بار بار بلایا جا رہا ہے دین کی طرف. ایک شیطان کے چھیلے، یہ برا ماحول، یہ برا کلچر، یہ دعوت دے رہی ہے انسان کو کہ آؤ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. یہ دنیا، یہ شیطان، یہ مکر و فریب، یہ دنیا کی عیاریاں، مکاریاں انسان کو اپنی طرف بلا رہی ہے، اپنے جال میں پھنسا رہی ہے. لیکن ایک دعوت اللہ کی ہے، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، واللہ یدعو الی دار السلام، کہ کئی آیتوں میں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، کہ شیطان کی پکار پہ مت جاؤ، مت پھنسو، اللہ کی پکار کا جواب دو جو اللہ قرآن میں براہ راست اعلان کر رہے ہیں، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. ایک شیطان وعدے کر رہا ہے، فقر و فاقہ سے ڈرا رہا ہے، جس کے نتیجے میں تمہیں یا تو کفر میں مبتلا کر رہا ہے، شرک میں مبتلا کر رہا ہے، گناہ میں مبتلا کر رہا ہے. کس کی آڑ میں؟ فقر و فاقہ کے آڑ میں، دنیا کے نقصان ہونے کے آڑ میں. اور اللہ پاک تمہیں بتا رہے ہیں کہ اصل دنیا نہیں ہے، اصل آخرت ہے. اصل کامیابی دنیا کی نہیں ہے، وہ آخرت کی ہے. اصل سب کو راضی کرنا نہیں ہے. واللہ یعدکم مغفرہ منہ وفضلا، اللہ اپنی جانب سے مغفرت کا، فضل کا، رحمت کا وعدے کر رہے ہیں. میرے بھائیو، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں کہ وہدیناہ النجدین، دونوں راستے ہدایت کے بھی ہیں، گمراہی کے بھی ہیں. اور اللہ نے عقل سلیم دیا ہے مجھے اور آپ کو. ہمیں سے کوئی جنون پاگل نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے کہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے وقت کی پکار للکار کیا ہے، وقت کا تقاضا کیا ہے، کسے ترجیح دینا ہے، کس راستے پر اپنی سواری کو ڈالنا ہے، زندگی کی سواری کو کس راستے پر ڈالنا ہے، کس راستے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہوا سے بچو، ہدا پہ آؤ. کسے بچنا ہے؟ الخروج من الہوا الی الہدا. حضرت جی اناب الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا عربوں نے، کسی موقع پر کسی اوروں نے، کہ حضرت یہ بار بار آپ اللہ کے راستے میں نکالتے ہو، نکلو اللہ کے راستے میں، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو حضرت نے فرمایا تھا بڑی میٹھی لہجے میں، الخروج من الہوا الی الہدا. کہاں نکالتے ہیں ہم؟ خواہشات سے نکال کر ہدایت کی طرف. کہاں نکالنا ہے؟ خواہشات سے نکالنا ہے. کدھر نکلنا ہے؟ ہدایت کی طرف نکلنا ہے. تو میرے بھائیوں، بہت مانگ لیا نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم. اپنی زندگی کو ہدایت کے راستے پر ڈالنا ہے، ان لوگوں کے راستے پر ڈالنا ہے جن لوگوں کے راستے کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ قبول کر لیا ہے، منظور کر لیا ہے. ان کے راستے پر چلنے والوں کو اللہ نے خصوصی انعامات کا وعدہ کیا ہے. ایسے بندوں کے، مخلص نے، خوش نصیب بندوں کے راستوں میں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ڈالنا ہے. اپنی زندگی کو اس زندگی میں ڈالنا ہے. تو پھر جا کر یہ زندگی انشاءاللہ کیا بنے گی؟ سعادت والی، مغفرت والی. تو اس کے لیے میرے بھائیوں، گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے کچھ تفصیل سے بات آئی تھی کہ موجودہ وقت کا تقاضا کیا ہے، کہ وقت
ہمیں کن احوال سے گزار رہا ہے. یہ وقت میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے کیا سبق لینا چاہیے؟ اس سے کتنا عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ وقت کے ساتھ بہہ جائے، وقت کے موجوں کے ساتھ، باطل کی سازشوں کے ساتھ اپنے آپ کو گھلا دے، اپنے آپ کو چلا لے، اس فتنے میں اپنے آپ کو مبتلا کر لے. وہ کیا ایمان والا، وہ کیسا مومن، وہ کیسا سچ عاشق رسول ہے. اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس دنیا میں آخرت بنانا چاہتے ہیں، تو پھر میرے بھائیوں ان فتنوں کے خلاف چلو. ان فتنوں سے بچنے کے لیے کچھ چیزیں تیار کر لو. مثال کے طور پر جو کشتی چلتی ہے اپنی منزل پر وہ رواں دواں ہے، وہ چاہتی ہے کہ اپنے مسافروں کے ساتھ میں منزل مقصود تک پہنچوں، لیکن راستوں میں رکاوٹیں آتی ہیں. جس طرف یہ چلنا چاہتی ہے موجیں، ہوائیں، طوفان، بسا اوقات بھور میں طوفان میں پھنس جاتی ہے. یہ چلنا کہیں اور چاہتی ہے، ہوا کا رخ اسے کدھر کوئی اور لے کے چلتا ہے. تو کیا لڑتی ہے کشتی ہواؤں سے، ان طوفانی موجوں سے لڑتے ہوئے اپنی منزل کی سمت کو باقی رکھتی ہے، درست رکھتی ہے، تب جا کر بڑی مشکل سے اپنی منزل کی طرف طے کرتے ہوئے منزل مقصود کو حاصل کر پاتی ہے. تجری الریاح بما لا تشتہیہ السفن. جس طرف کشتی چلنا چاہتی ہے ہوائیں اس طرف چلتی نہیں ہیں، ہواؤں کو اپنے منزل کی طرف رخ کو موڑنا پڑتا ہے، اس کے خلاف چلنا پڑتا ہے. اپنی زندگی کو میرے بھائیوں، مجھے، آپ کو، سارے جتنے لوگ جہاں جہاں جس حیثیت میں جس کیفیت میں جی رہے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں کو مبارک کرے، برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ اللہ ان کو اپنی آغوش میں لے لے، ان کی زندگی کو کامیاب بنا دے. میرے بھائیوں جہاں کہیں ہر ایک کے لیے یہی پکار ہے، یہی للکار ہے، اپنی زندگی کی کشتی کو ان باطل کی موجوں سے بچا کے چلو، ان فتنوں کے موجوں سے بچاؤ. آپ ادھر آؤ، سامنے آ جائیے، چھوٹا آپ بڑھیا آرام سے. کیا کرنا ہے؟ اپنی کشتیوں کو میرے بھائیوں ایمان کے ساتھ، یعنی ایمانی، پورا سمندر پورا باطل کے نرغے میں ہے، بے حیائی کی ضد میں ہے. پوری کشتی جیسے بھور میں پھنس جاتی نا طوفان میں، ایسے باطل کی سازشوں میں، دہریت کے اندھیرے میں، کفر و شرک کے ارتداد میں یہ پھنسی ہوئی ہے. اسے اس کے کیسے نکالنا ہے؟ ایمانی قوت کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ، نفس کے خلاف، خواہشات کے خلاف چل کر میرے بھائیوں خود کو بھی بچانا ہے. جتنے لوگ میرے ساتھ اس سمندر میں، اس سفر میں، اس جہاز میں، اس کشتی میں سوار ہیں، ہر ایک کو بچانا ہے. یہ میری ذمہ داری ہے. یہ وقت کی پکار ہے، بلکہ وقت کی للکار ہے کہ ہر طرف کوششیں، ہر طرف کفر شرک کے جال ہیں. نہ ہم محفوظ ہیں، نہ ہمارے بچے محفوظ ہیں، نہ ہمارے بڑے، نہ ہمارے چھوٹے، نہ عورتیں، نہ مرد. ہر کوئی اس وقت میرے بھائیوں عجیب کشمکش کے عالم میں ہے. کہ لاک ڈاؤن میں کیا ہوا؟ زیادہ سے زیادہ جان چلی گئی، دنیا برباد ہوا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا. ایک موت، ہر ایک کو ایک دفعہ موت آتی ہے، مر گئے، ختم ہو گئے ہمیشہ کے لیے. ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئے؟ ایک لمبی مصیبت سے بچ گئے، اور جتنی زندگی محدود تھی اس میں وہ چلے گئے. اپنا حساب اللہ ہر ایک کے لیے آسان کر دے. لیکن آگے کے فتنے تھے، جہاں جس فتنے میں ہم مبتلا ہیں، اس فتنے سے وہ کیا ہو گئے؟ بچ گئے. اللہ نے ان کی حفاظت کی. ہماری زندگی باقی ہے، تو ہم اپنی حفاظت کیسے کریں گے ان موجودہ حالات میں؟ ہم نے کیا کر رکھا ہے کہ لاک ڈاؤن میں ہم نے ترتیب دے دیا، بزنس تھوڑے سے ماند پڑ گئے تھے، اونچ نیچ تھے، ہم نے اس کی ترتیب بنا لی، بچوں کی، گھروں کی ترتیب بنا لی. میرے بھائیوں کیسے اپنی اس کشتی کو اس باطل کے طوفان سے کیسے بچائیں گے؟ کیسے بچو گے؟ کیسے بچاؤ گے اپنے بچوں کو، اپنے عورتوں کو؟ کیونکہ 25 کروڑ مسلمانوں کے بچوں کا، ان مسلمانوں کا، ان عورتوں کا ایمان کا مسئلہ ہے، اعمال کا مسئلہ ہے.
ان کے دین کا مسئلہ ہے. یہ وقت میرے بھائیوں کوئی ساتھ دے نہ دے، کوئی اٹھے نہ اٹھے، خود کو بیدار کرنے کا وقت ہے. کوئی ساتھ دے نہ دے، کوئی تعاون کرے نہ کرے، میرے بھائیوں میری اپنی ذمہ داری بنتی ہے. قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچانا، واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کی فکر کرنا، وانذر عشیرتک الاقربین، خاندان والوں کی فکر کرنا، اور اڑوس پڑوس کی فکر کرنا. سب سے زیادہ قابل رحم آدمی کون ہے ہماری نگاہ میں؟ کوئی یتیم، کوئی بیوہ جس کی دنیا برباد ہو رہی ہو. عارضی خطرہ ہے. کیا خطرہ ہے؟ ممکن ہے دنیا آج برباد ہو رہی ہے، کل بن جائے. آج کا فقیر کل کا بادشاہ ہے، کل کا بادشاہ پرسوں کا فقیر ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے اللہ ذلیل کر دے، جسے چاہے ملک مال دے دے، جسے چاہے چھین لے. ضروری نہیں کہ 5 سالہ حکومت ہو، ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں. مدت سے پہلے لوگ کرسی چھین رہے ہیں یا کرسی اوروں کے حوالے کر رہے ہیں. یہ عارضی دنیا ہے، عارضی چیزیں ہیں، عارضی عزت ہے. میرے بھائیو اس کے پیچھے پڑ کر ہمیشہ کے لیے ذلیل ہونا، ہمیشہ کے لیے ناکام برباد ہونا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو حماقت کی اعلیٰ ترین مثال ہے. کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ کسی کی دنیا برباد ہو جائے گی، پھر بن جائے گی، زیادہ سے زیادہ موت آ جائے گی، جان چلی جائے گی. میں نہیں کہا کہ بھئی کہ کوشش، فکریں، اسباب کا انتظام کیے بغیر آدمی اپنے آپ کو خامخواہ یوں ہی موت کے منہ میں ڈھکیل دے. یہ تو سخت منع ہے. نہ موت کو مانگو، نہ ہلاکت کو ڈالو، ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. یہ تو ایسے ہوا مارنا حتفه بأنفه، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پر کھلاڑی مارنے والا. لیکن میرے بھائیو جہاں رحم کا مسئلہ آتا ہے وہاں میرے بھائیو جان سے زیادہ ایمان کا مسئلہ ہے. اس وقت کس کا مسئلہ ہے؟ زیادہ سے زیادہ جان چلی گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلی گئی، لیکن وہ جان بغیر ایمان کے جائے تو پھر کیا ہوگا؟ جان چلی جائے لیکن بغیر ایمان کے جائے، یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ وقت میں یہی ہو رہا ہے کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، بستی کے بستی، قوم کے قوم، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کہ کیا ہو رہے ہیں؟ ہر جگہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں. کیا مطلب مرتد کا؟ اپنے دین کو چھوڑنا، ایمان کا سودا کرنا. کہ ہمیں نہیں معلوم، ہم مطمئن ہیں اپنے ایمان پر، اعمال پر، بس بجائے ہم، یہ اور بات ہے کہ دنیا پر مطمئن نہیں ہے، لیکن جس حال میں ہم اس وقت جس تنکے کا سہارا لیے ہوئے ہیں دین کے اعتبار، دین کے معاملے میں، قسم خدا کی بڑے گھاٹے کے سودے میں ہیں. میں اور آپ اس وقت بڑے گھاٹے کی سودے میں ہیں. جیسے فکر کرنی چاہیے تھی اس فکر میں نہیں ہے. جس عظمت کے ساتھ مجھے اور آپ کو اس وقت زندگی گزارنا چاہیے تھا اس عظمت کے ساتھ میں اور آپ نہیں ہے. ہم ابھی بے حس ہو چکے ہیں، ایسے ہو چکے ہیں کچھ جانتے ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. ہمیں کیا واسطہ اس دنیا سے؟ اچھی بات ہے، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ اس وقت اچھی بات ہوتی جب ہم اس دنیا کی فکر کرتے نہ کرتے ذرا اپنے ایمان کی جانچ تو کر لیتے، اپنے احوال کی، اڑوس پڑوس کی، اپنے ایمان والے بھائیوں کی، اپنے گھرانے کی، اپنے بچوں کی ذرا جائزہ لے لیتے کہ کیا حال ہے ان کا، آگے کیا ہوگا. جس پلاننگ کے ساتھ، جس سازش کے ساتھ، جس طرح ہم بے خبر ہیں، جس طرح ہم غافل ہیں، قسم خدا کی میرے بھائیوں باطل کی قومیں وہ غافل نہیں ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، وہ ہمہ وقت چوکنا ہے. وہ کیسے ہیں؟ ہمہ وقت چوکنا ہے، ایک دن ایک فکر کے ساتھ کہ باطل والے وہ فکر مند ہیں، وہ غالب آ چکے ہیں، اور اہل حق وہ مغلوب ہو رہے ہیں. کیوں؟ کہ دین بیزار ہے، یا تو پھر سرے سے دلوں میں دین کی، قرآن کی عظمت بالکل ہے ہی نہیں، جس کے نتیجے میں لوگ آئے دن مرتد ہوتے جا رہے ہیں. کیا ہو رہے ہیں؟ کوئی مرتد ہو رہے ہیں، کوئی ملحد ہو رہا ہے، کوئی ایمان کا سودا کر رہا ہے، کوئی انکار کر رہا ہے کلمے کا، ایمان کا، اللہ کے نبی کی ذات کا، کوئی سیرت کا. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما،
وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ. اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے بہت ساری قوم کو عزت کے چوٹیوں پر، عزت کی چوٹیوں پر پہنچاتے ہیں. بام عروج جسے کہتے ہیں کہ ہمیشہ وہ عزت باعزت رہیں گے، ہمیشہ غالب رہیں گے. اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہے گی. جب تک ان کی زندگی، ان کا تعلق کس سے ہوگا؟ قرآن سے ہوگا. قرآن سے ہوگا. کہ صاحب قرآن فی نفسی، قرآن سے، قرآن کی ذات سے کی نسبت، قرآن کی نسبت کہ کتنی بڑی چیز ہے، کہ قرآن کی نعمت وہ کتنی بڑی نعمت ہے، کہ جب تک قرآن سے میرا تعلق ہے، قرآن سے میری زندگی وابستہ ہے، فرمایا قوم ہمیشہ ترقی پر رہے گی. فرمایا جب قرآن سے تعلق کٹے گا، قرآن سے وابستگی ختم ہو جائے گی، انسیت وہ نفرت میں بدل جائے گی. بظاہر ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نفرت ہے، لیکن یاد کب آتی ہے؟ قرآن خوانی میں، میت کے لیے، شادی بیاہ میں قرآن سر پر اٹھانے کے لیے، قسمیں کھانے کے لیے، منتیں پوری کرنے کے لیے. تو پھر فرمایا وَيَضَعُ بِآخَرِينَ، اسی قرآن کو چھوڑ کر ہی کیا ہوگی؟ قومیں برباد ہوگی، ذلیل ہوگی، رسوا ہوگی. صرف اتنا نہیں، یہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے، اسی قرآن کو تھامنے کی وجہ سے ان کو ہر دور میں ہدایت ملے گی. اسی قرآن کو چھوڑ کر، پسے پشت ڈال کر یہ ہمیشہ کیا ہوں گے؟ گمراہ ہوں گے. کیا ہوں گے میرے بھائیو؟ گمراہ ہوں گے. اللہ میری آپ کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. حضرت شیخ الہند نے فرمایا تھا مالٹا کے جیل میں، قید خانے میں، تنہائیوں میں نے پوری تقریباً کتنے سال حضرت جیل میں کاٹے ہیں، برسوں جیل میں رہے ہیں، اور وہاں قرآن کی خدمت، دین کی خدمت جیل میں رہ کر کر رہے تھے. اور اس وقت ان کی فکر تھی، اور حضرت نے جیل کی رہائی کے بعد کہا تھا پوری اس مدت قید میں نے دو باتوں پر غور کی کہ آخر کیا وجہ ہے مسلمان برباد ہو رہے ہیں، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، یہ کیوں کٹ رہے ہیں، کیوں پٹ رہے ہیں، کیوں لوٹ رہے ہیں. ان کی بربادی کی وجہ دو وجہ سمجھ میں آئی. ایک قرآن سے ان کا تعلق کا ختم ہونا، کہ قرآن کو چھوڑنا جس کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے. کیا وجہ؟ قرآن کو چھوڑ کر کیا ہو رہی ہے؟ سب سے بڑی وجہ کہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ امت آج کیا ہو رہی ہے؟ در در کے ٹھوکریں کھا رہی ہے. جب یہ امت میرے بھائیوں، میں اور آپ پوری امت قرآن کو اثر نو تھامے گی، اس کا حق ادا کرے گی. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، تلاوت کا حق ادا کرے گی، قرآن کی عظمت کا، قرآن کے علم کا حق ادا کرے گی. کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اللہ کی غیبی مدد قرآن کی برکت سے میری اور آپ کے ساتھ ہوگی. تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں؟ ایک ہے علم، ایک ہے ہنر. ایک ہے علم، ایک ہے ہنر، فن جسے کہتے ہیں. ہمیں انکار نہیں ہے دنیاوی تعلیمات سے کہ انجینئر بنانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو بنائیں، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں بنائیں، بڑے سے بڑے تحصیلدار، عہدہ دار بنانا چاہتے ہیں، بڑے سے بڑی ڈگری دلوانا چاہتے ہیں. کوئی رکاوٹ نہیں ہے. شریعت میں اس کی اجازت ہے، خوشی اجازت شریعت میں ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، عہدے دلاؤ، نوکریاں دلواؤ، بڑے سے بڑے عہدے پر انہیں فائز کرو. لیکن میرے بھائیوں، ایک مشہور شاعر ہیں جو فرماتے ہیں کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں ٹہلو، جائز ہے، اولوں میں جھولو، چرخ پر جھولو، اولوں میں جھولو، سب کچھ کرو، کسی چیز سے منع نہیں ہے. کالج میں پڑھنا منع نہیں ہے. غباروں میں اڑو، کہ آج کی ترقی کیا مطلب غباروں میں اڑو؟ کہ لوگ ترقی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، ایک ملک سے کہ سیکنڈوں میں، منٹوں میں، لمحوں میں، گھنٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک کو سفر کیا جا رہا ہے. سب کچھ جائز کر سکتے ہو. اتنی ترقی پر لاؤ اپنی قوم کو، اپنی اولاد کو. ہاں، ایک سکون بندے عاجز کی رہے یاد. کیا کہہ رہے ہیں؟
بس ایک بات میری یاد رہے، بس اتنی بات یاد رکھو، اپنی اور اللہ، اپنی حقیقت کو اور اللہ کو نہ بھولو۔ کسے نہ بھولو؟ اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ کیا مطلب؟ ایمان کو، اپنی حقیقت کو، اعمال کو، دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو، موت کو، ما بعد الموت کو، اللہ کو، اللہ کے دن کو نہ بھولو۔ اور کسے نہ بھولو؟ اپنی حقیقت کو نہ بھولو اور اللہ کو نہ بھولو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ایسے نہ بنو کہ دنیا کے لیے غفلت میں پڑھ پڑھ کے اللہ کو بھول گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ کیا کر دیں گے؟ تمہاری جانوں سے بے پرواہ کر دیں گے کہ تمہاری زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ جانوروں جیسے جینا، جانوروں جیسے مرنا میرے اور آپ کا مقدر بن جائے گا۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں، اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، نور اللہ مرقدہ، کہ دین کی خدمت، تعلیم قرآن کی خدمت، یہ سب سے اعلیٰ خدمت ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی یہ کیا ہے؟ آگے حضرت علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کی تبلیغ، اعلیٰ درجے کا ذکر، اعلیٰ درجے کا جہاد اس وقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی خود کے بھی ایمان کی فکر کرے، اپنے گھرانے کی، اپنے نسل کی، اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کرے۔ کیوں؟ جیسے میں نے کہہ دیا اور صاف صاف بتا چکا ہوں، 25 کروڑ مسلمانوں اور ان کے اولاد نسلوں کے ایمان کا مسئلہ ہے کہ جو نئی تعلیمی پالیسی آ رہی ہے، جو رکاوٹیں ہمارے سامنے اس وقت ہے، میرے بھائیوں اس کے لیے کیا جال ہے، کیا پلاننگ ہو سکتا ہے؟ کوئی بڑا چوڑا کرنا نہیں ہے، جو میں کر سکتا ہوں وہ کرنا ہے، جو میں کر سکتا ہوں وہ کرنا ہے۔ لمبی چوڑی تقریر کے ذریعے سے کوئی بڑے سے بڑا ایسا نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک کی یہ عادت نہیں ہے، اللہ پاک کا یہ ضابطہ قانون نہیں ہے کہ جو بندہ جس کا وہ طاقت رکھتا ہے، جو کام وہ کر سکتا ہے بڑے آرام سے، اسی کا شریعت نے اللہ نے اسے مکلف بنایا ہے۔ دنیا والوں کی طرح نہیں ہے، پہلے سے کندھے پر ایک بوجھ ہے کہ دنیا والے رحم نہیں کریں گے، ایک اور بوجھ آپ پہ ڈال دیں گے کہ رحم کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو وہ کرنا ہے جو میں کر سکتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے انگارے، آگ کے لپیٹ میں ہیں، بڑے گہرے آگ کے لپیٹ میں ہیں۔ اس وقت ایک چھوٹی سی ایک پرندہ، چھوٹا سا ایک پرندہ اپنی چھوٹی سی چونچ میں، اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ کیا جو کر سکتا، اسے معلوم تھا۔ کسی نے پوچھا بھائی تیرے اس چونچ میں پانی ڈالنے سے ابراہیم علیہ السلام کی جو آگے بجھ جائے گی؟ کہا میں جانتی ہوں۔ پرندے کا میں جانتا ہوں کہ کیا کہ اس سے یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے، لیکن میں وہ کر رہا ہوں۔ اس پرندے نے کیا کہا؟ میں وہ کر رہا ہوں جو میں کر سکتا ہوں، کہ میری بھی ساتھ کہیں اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھے جو تو کر سکتا تھا وہ کیوں نہیں کیا۔ اس وقت میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں ایمان کو بچانے کے لیے، اس امت کو کفر و دہریت، میرے بھائیوں الہاد سے، ارتداد سے نکالنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم لائحہ عمل کو تیار کرنا ہے۔ اس کے لیے موٹی موٹی باتیں ہیں، کچھ زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے۔ چونکہ میں نے کہا اس وقت یہ محنت، یہ کام فرض عین، جس طرح نماز پڑھنا فرض عین ہے، زکوٰۃ دینا، حج کرنا فرض عین ہے، اسی طرح اس وقت یہ محنت میں نے کہا فرض کفایہ نہیں ہے، فرض عین کی طرح سمجھو۔ جب تک اس اہمیت کے ساتھ امت کھڑی نہیں ہوگی، قسم خدا کی، جتنے حضرت نے آگے لکھا ہے علی میاں ندوی نے کہ چاہے ہم دوسرے اعمال میں، نماز میں، عبادت میں 10ویں حج بھی کر چکے ہوں، میرے بھائی قیامت میں یہ عمل میرے کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اللہ اس وقت، چونکہ میں نے آپ سے پچھلے ہفتہ بھی کہا تھا کہ ترجیحات کو ترجیح دو، کہ اس وقت کے للکار کیا ہے، یہ وقت میں کیا چیز اہم ہے، جو ہمیں علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں کس کی طرف، کیا چیز کس کی طرف ہمیں لانا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں، مجھے اور آپ کو اس وقت کرنا کیا ہے۔ آج تک جو کر رہے تھے وہی کافی ہے۔ جس دینی بیداری کے ساتھ اس وقت میں اور آپ جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، کیا یہ میری نجات کے لیے، نسلوں کی نجات کے لیے کافی ہے؟ کیا یہ میرا جو انداز ہے، میری عبادت کا جو طرز ہے،
جس حیثیت کا اس وقت میں مسلمان ہوں، کیا یہ امت کا بیڑا پار کر سکتا ہے؟ نہیں، قسم خدا کی ہرگز نہیں۔ نہ مجھے اللہ کے سامنے عمل جواب دہ ہے ہونے کی صلاحیت، یعنی کہ بھئی جواب دے، میں اللہ کے سامنے اس عمل کے ذریعے سے جواب دہ نہیں بن سکتا، اور نہ مجھے عمل اللہ کے قہر سے کل قیامت کے دن بچا سکتا ہے، اور اللہ کے جو اللہ پاک کی طرف سے جو مطالبہ ہوگا کل قیامت کے دن اس سے بچا نہیں سکتا۔ جب تک کہ میرے بھائیوں ہم وقت کے تقاضے کو سامنے رکھ کر، ایمان کو بچانے کی اہمیت کو سامنے رکھ کر، جب تک ہم اپنے ہر چیز کو اس کے پیچھے لگا نہیں دیتے، جان مال کی صلاحیت قربانی نہیں دیتے، میرے بھائیوں جب تک امت کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے میرے بھائیوں؟ سب سے پہلے یہ کرنا ہے خود بھی قرآن سے جڑنا ہے، قرآن کو سیکھنے کا ہے۔ قرآن کو سیکھنے پر کوئی ہچکچاہٹ، کوئی شرمندگی، کوئی عار محسوس نہیں کرنی ہے کہ چونکہ علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ العلم من المہد الی اللحد، کہ علم ہے تو ایمان کی سلامتی ہے، کہ سب سے پہلے وہی، میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا جمعے کے موقع پر، سب سے پہلے وہی نماز کی نہیں، حج و زکوٰۃ کی نہیں، کوئی اور عمل کی نہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی للکار و پکار ہے، اعلان ہے کہ ایمان ہے، علم ہے تو ایمان کی سلامتی ہے۔ الرحمن علم القرآن، پہلے ہے خلق الانسان، کہ انسان کو پیدا کرنا، اس مقصد سے بھی ایک اوپر جو مقصد ہے بڑا ہوا وہ ہے کہ تعلیم قرآن۔ میں نے کہا علم میں، ہنر میں فرق ہے، اس فرق مکاتب کو سمجھو، فرق مراتب کو سمجھو، اللہ کے لیے سمجھو کہ ہنر ہے، کہ جو علم دنیاوی ہنر اس وقت تک ان کا شمار علم میں نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ فنون وہ مہارتیں آپ کو اللہ سے تعلق کو قائم نہیں کر سکتی، اللہ سے نہیں ملاتی، دین سے نہیں جوڑتی۔ میرے بھائیوں جس کے ذریعے سے قبر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، حشر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، تب تک قسم خدا کی وہ علم نہیں ہو سکتا، وہ تو ہنر ہے کہ سالوں لگ گئے۔ ناپاک خون کی ریسرچ ہے، فنا ہونے والی باڈی کی ریسرچ ہے، اس سے زیادہ کیا حاصل کر لیا ہم نے؟ کسی وجہ سے دین کو پسے پش ڈال کر جو علم حاصل کر رہے ہیں، اسی وجہ سے دیکھو کہ ہر کوئی ڈاکو چور بن چکا ہے ہر معاشرے میں، ہر فنون والا، کہ ڈاکٹر اپنی جگہ وہ کیا کر رہا ہے، انجینئر اپنی جگہ کیا کر رہا ہے، ہر عہدیدار ہر کام جو کر رہے ہیں، ہر فنون والے، ہر مہارت والے اس وقت کیا کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ دین کے آڑ میں دنیا بنا رہے ہیں، مظلوموں کی مظلومیت کا فائدہ، مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ مریض کو جا رہا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے ڈر رہا ہے، کیوں کہ مرنے کے بعد بھی ڈاکٹر حضرات یہ چاہتے ہیں کیسے بھی مرتے اس سے کچھ حصول کر لیں، کہ مردے سے اپنی دنیا بنانا چاہتے ہیں۔ کہ کیا معاشرہ ہے، کیا حالت ہے کہ ہم ضرور ڈاکٹر بنائیں گے، ہم ضرور بڑے سے بڑے ڈگری دلوائیں گے، لیکن میرے بھائیوں اگر دین کو پسے پش ڈال کر، قرآن کو چھوڑ کر ہم انہیں ڈاکٹر بنائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا انجینئر بنائیں گے، یہ امت کے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کی دنیا بھی برباد کریں گے، اپنی دنیا تو یہ برباد کریں گے ہی، کیونکہ آگے آنے والے حالات بڑے نازک ہیں۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو ابھی سے تیار ہونے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کی دین کی حفاظت، اپنے آپ کی ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے خود بھی مسجد سے جڑنا ہے۔ اللہ نے مسجد بنانے والوں سے زیادہ مسجد کو آباد کرنے والوں کی تعریف کی ہے، کہ نبی نے مسجد کو اس وقت ڈیولپ کرنے کی فکر نہیں کی کہ مسجد کو آباد کرو، کیا تھا وہ چھپر تھا، کیا تھا کھجور کا تنا ہے، پلر ہے، سجدہ کرو تو مٹی اس پیشانی پہ لگ رہی ہے، فکر یہ نہیں کی مسجد تعمیر ہو جائے، وہ تو بعد والوں نے کی۔ پہلے مسجدیں کچی تھی لیکن پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکے ہیں تو کچے ہیں نمازی۔ میرے بھائیو مسجد مکتب کی، قرآن کی فکر کے بنا قرآن کو آباد جب تک نہیں کریں گے، مکتب کی فکر جب تک، جس مسجد میں مکتب کو فروغ نہیں دیا جائے گا، قسم خدا کی وہ مسجد اس وقت تک مسجد نما نہیں بنے گی۔
مسجد کیسے آباد ہوگا؟ جب تک مکاتب کی فکر ان مسجدوں میں نہیں ہوگی. صرف نماز پڑھ کے جائیں, مسجدیں پانچوں وقت تالا لگ جائے, ایسا نہیں ہے کہ صبح و شام یا مسجد یا کیا ہو جائے, یا اللہ رسول کی تعلیم, بنیادی عقائد جو ہمارے اس وقت کے بچوں کے لیے کیا تعلیم کی ضرورت ہے, ایسے تعلیم کی ضرورت جب تک میرے بھائیوں محسوس نہیں کریں گے اس وقت یہ مسجد کی شکل میں نہیں بدل سکتی. حضرت ابو ذر سے اللہ کے نبی نے فرمایا, ابو ذر تو صبح میں جا کر ایک آیت قرآن مجید کی سیکھ لے, یہ تجھے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اور آگے فرمایا ایک باب, ایک چیپٹر اگر تو علم کا سیکھ لے, خواہ اس وقت اس پر تو عمل کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو, 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. کتنی رکعت؟ میرے بھائیو, ہم پہلی بات تو نمازوں میں آ رہے ہیں, اور دوسری بات اگر جو آ رہے ہیں ان کا ابھی قرآن سے کتنا تعلق ہوا ہے, کتنا ہمارے اندر قرآن کو سیکھنا جو کہ فرض ہے, اتنا قرآن سیکھنا جس سے نماز صحیح ہو جائے. میرے آپ کے اندر وہ جذبہ کہاں ہے؟ سب کچھ سیکھ لیا, قرآن کو ہم نے ابھی صحیح پڑھنا کہاں سیکھا ہے؟ یہ فرض عین ہے, اس کے بارے میں اللہ پوچھیں گے, جواب دینا ہے. کیا نبی کی محبت کے دعوے, کیا اللہ کے بندے ہونے کے دعوے, کیا مسلمان ہونے کے دعوے, سب کچھ ہیچ ہے. کوئی عمل قیامت کے دن نجات نہیں دلا سکتی سوائے یہ کہ اس وقت کی جو للکار ہے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا. تعلیم بالغان کی محنت ہمارے یہاں ہے, فارم بھی ابھی نماز کے بعد بٹیں گے. ہر ایک جو ابھی چونکہ آپ مکتب میں آ کے پڑھ نہیں سکتے, آپ کی تجارت کا, آپ کے جاب کا الگ الگ وقت ہے, تو اللہ کے لیے آدھا گھنٹہ, 15 منٹ, 10 منٹ اپنی خوشی سے مسجد میں دے, جس کی جیسی سہولت ہے. کوئی فجر بعد دے, کوئی عشاء بعد دے. کہتے ہم تھک گئے, لیکن میرے بھائیوں کبھی کوئی ایسا کسی کے اندر ایسا ابھی وہ کیفیت نظر نہیں آتی ایک بندے میں بھی واقعی جو یہ چاہتا ہے اللہ کو راضی کروں. قرآن ویران ہے جس کی وجہ سے میری زندگی ویران ہے, کاش میں کچھ قرآن کو سیکھ لوں, میرا قرآن صحیح ہو جائے. ایسے کوئی نظر نہیں آتے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دعوت دینا چھوڑیں گے, ہم تھک جائیں گے, ہار جائیں گے. نہیں, ہم جب تک ہیں, جب تک جان سلامت, میرے بھائی جان میں جان ہے, ہم یہ محنت میں لگیں گے, چاہے کوئی ساتھ دے نہ دے. کیوں؟ ہم اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہونا چاہتے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھیں گے تو اس سوال کے لائق تو ہم بننا چاہتے ہیں. آپ ساتھ نہیں دیے اس وجہ سے کہ آپ نے ساتھ نہیں دیا ہم چھوڑیں گے, یہ نہیں ہے, کیونکہ ہر ایک کو اپنا قبر کا مسئلہ ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. آپ کے لیے وہ ہوگا جو آپ کماؤ گے, آپ کا عمل آپ کے ساتھ, آپ کا دین آپ کے ساتھ, میرا عمل میرا دین میرے ساتھ ہوگا. اس لیے اللہ کے لیے جو ابھی ماشاءاللہ جو چاہے کتنی عمر ہو, بوڑھے سے بوڑھے ہو گئے ہوں, وہ شرمانا نہیں ہے. ڈاکٹروں کے پاس شرماتے نہیں ہیں, جان کا مسئلہ ہے, یا علماء کے پاس شرمائیں گے, ایمان کا مسئلہ ہے. جو کمزوری ہے آئیں بیٹھیں, اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے سینکڑوں مسائل حل ہوں گے, عقائد مسائل درست ہوں گے, مسجد سے تعلق صحیح ہوگا, اللہ سے دین سے ہمارا رخ ٹھیک ہوگا, سنتوں سے رسول کی زندگی سے جو ہم دعوے کر رہے ہیں, جس محدود طریقے کو ہم دین سمجھ رہے ہیں, جس پر ہم بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے جنت ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہے, قسم خدا کی کوئی عمل چونکہ فرض عین میں نے بار بار بتایا ہے, نماز پڑھنے کی طرح اس وقت فرض ہے اپنے آپ کو دیندار بنانا. آنے سے پہلے جو موج باطل کی طرف سے جو سازشیں اس وقت رچی جا رہی ہیں اس کا مقابلہ یہ حالت میں ہم نہیں کر سکتے. وہ آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو بیچ دیں گے, سلنڈر کر دیں گے, ہتھیار ڈال دیں گے. ہمیں کوئی لڑنا نہیں ہے, اپنے ایمان کو قرآن کے ذریعے سے, دین کے ذریعے سے, علم کے ذریعے سے بچانا ہے. ورنہ کیا ہوگا میرے بھائی؟ وہی ہوگا حضرت نے فرمایا تھا, علامہ اقبال نے, کہ 8 سالہ حکومت اندلس میں مسلمانوں کی رہی ہے, قرآن سے ہٹنے کی وجہ سے جو بربادی, جو الحاد, جو دہریت, کفریت وہاں آئی ہے, جس کی وجہ سے سارے مساجد ویران ہو گئے, سب کچھ وہ کھنڈرات میں, وہ چرچوں میں, وہ دیوالوں میں تبدیل ہو گئے. اگر اب بھی ہم نہیں جاگیں گے, سوائے تاج محل, لال قلعے کے ہندوستان میں کچھ باقی نہیں رہے گا. 8 سالہ جو دور حکومت مسلمانوں کی رہی ہے سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا. کفر سارے پلاننگ کے ساتھ کمر بستہ ہو چکا ہے. سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی, بیدار مسلمان سو رہا ہے. میرے بھائیو جاگنے کا وقت ہے. ایک تو اپنے آپ کو تعلیم بالغان میں ہر کوئی جوڑے. اگر کوئی ہر دن وقت نہیں دے سکتا, ہفتے میں 1 دن دے دے, ویکینڈ کلاس کے نام پر دے دے. اتوار کے دن انشاءاللہ جب تک آپ لوگ آگے نہیں بڑھیں گے تفسیر قرآن شروع نہیں ہوگا, کیونکہ کوئی سننے والا ہوگا تبھی تو کوئی بولنے والا ہوگا. کوئی سننے والا نہیں ہوگا تو پھر 1 تو 2 آدمی جماعت تو ہو جائے گی. درس قرآن جو کہ اس وقت کی
اہم عبادت ہے، اہم نعمت ہے کہ قرآن کا درس اتوار کے دن ظہر میں سوچا گیا ہے۔ جب تک آپ لوگ آگے نہیں بڑھیں گے ہم شروع کیسے کریں گے؟ اس کے لیے میرے بھائیوں آپ لوگ طلب دکھائیں گے، آگے بڑھیں گے۔ درس قرآن کے نام پر بھی آدھا گھنٹہ 20 منٹ مختصر انشاءاللہ ہر کوئی وہ جانے کہ قرآن کی ہر آیت میں اللہ مجھ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، کیا مخاطب ہے، اللہ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کہ لفظی قرآن کافی نہیں ہے کہ موٹے موٹے مفہوم قرآن کو جاننا اس وقت فرض عین ہے، میرے سب کے اوپر فرض عین ہے۔ تو میرے بھائیوں اس وجہ سے اللہ کے لیے ترتیبیں اپنے آپ کی بنانی ہے اور اپنے بچوں کی فکر کرتے ہوئے ابھی نماز کے بعد فارم تقسیم ہوگا کہ فارم ضرور لیتے ہوئے جائیں۔ کل سے ایڈمیشن بھی شروع ہو جائیں گے، نئے پرانے سب کے ایڈمیشن شروع ہو جائیں گے۔ جتنے ہمارے مکتب میں ہیں سب کی ایک بات میں درمیان میں عرض کر دوں، آج رومن انگلش کا دور زیادہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اسے ہم عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو رومن انگلش میں پڑھ لیں گے کافی ہے۔ قسم خدا کی ناجائز ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ مجبوری میں آپ اسٹیپنی میں کام چلا رہے ہو ٹھیک ہے، اپنی گاڑی کو آپ زیادہ اسٹیپنی میں نہیں رکھ سکتے، ایمان کو کب تک اسٹیپنی میں چلاؤ گے؟ قرآن کی ABCD کی قرآن قسم خدا کی وہ فرض عین کا حق ادا نہیں ہوگا۔ قرآن ABCD میں صحیح نہیں ہوگا، اس کو الف با تا تھا CCDD رٹا نہیں جاتا۔ کالجوں میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں الف با تا تھا شین شیم جی میں رٹایا جاتا۔ کیوں؟ کہ معنی حرف بدلا، معنی بدلے۔ الحمد کے معنی تعریف کے ہیں، حمد نکلا تو دھکے مارنے کے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کے معنی ہیں اللہ درود و سلام نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کوئی کہہ رہا اللہم صلی علی محمد، نعوذ باللہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چوری چلا دے۔ یہ اور بات ہے، اللہ قبول کر لے ہماری نمازوں کو۔ ہم حمد کے ساتھ ہی نماز بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کی بھی فکر کریں، اپنے بچوں کی بھی تعلیم کی فکر کریں۔ جو کہاں خواتین کے پاس گھروں میں پڑھ رہے ہیں یہ اور اس کے ہم خلاف نہیں ہیں کہ پیاسا کنویں کے پاس جائے گا تو عجیب علم کی کیفیت ہوگی کہ وہاں بھی پڑھائیں۔ 1 گھنٹہ مکتب میں ضرور بھیجیں، یہاں انشاءاللہ بچوں کی نفسانیت کے مطابق، ان کی نفسانیات، ان کی ضرورت کے مطابق بنیادی تعلیم قرآن، عقائد، مسائل، دعائیں، اردو عربی زبان، یہ ساری چیزیں 1 گھنٹے میں پورا ایک لمحہ بھی وہ غافل نہیں ہوتا۔ الگ الگ تعلیم نہیں ہے، بچوں کو بلائے، 2 بچوں کو بھیج دیے، اب وہ پونا گھنٹہ کھیل رہے ہیں، 5 منٹ پڑھے گا پھر پونا گھنٹہ کبڈی کھیلے گا، ایسا نہیں ہے۔ 1 گھنٹہ استاد بھی بزی، بچے بھی بزی، اجتماعی تعلیم۔ کبھی آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے پرانا نظام ختم ہے۔ اس وقت موجودہ دور میں کیا ضرورت ہے، کس اعتبار سے پڑھایا جائے، وہ آپ کو مکاتب میں ملیں گے، مسجد کے ماحول میں ملیں گے۔ اس لیے ہم زبردستی وہاں سے چھڑائیں گے نہیں، وہاں بھی پڑھائیں جہاں آپ کو اطمینان ہے، لیکن اللہ کے لیے آپ بھروسہ کر سکتے ہیں اپنے مسجد کے امام پر۔ میرے بھائیوں کر کے دیکھیں، 7 مہینے جنہوں نے کیا ہے ان کے سامنے آپ الگ الگ پوچھیں کیا رزلٹ ہے۔ ہم دعوے نہیں کرتے، دعوے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ موقع دیں اللہ کے لیے، محلے کی مسجد ہے، ایک بار موقع دے کے دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ نہ ہو تو پھر پوچھنا، پھر قیامت کے دن گریبان پکڑنا۔ آپ اپنی طلب پیدا کرو، اپنی ذمہ داری نبھاؤ۔ جیسے اسکولوں کے لیے ہم کیسے دھکے کھاتے ہیں، کیسا ہمارے اندر عظمت ہے۔ میرے بھائیوں قسم خدا کی کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے، اپنے نبی کو منہ دکھائیں گے، اسکول کی تعلیم بھی دلائیں گے، ساتھ ہی ساتھ بچوں کی تعلیم کی فکر کریں گے، اپنے آپ کو بھی، اپنے آپ کی ایمان کی بھی فکر کریں گے، اپنے بچوں کو بھی کفر و شرک و دہریت سے بچانے کے لیے صحیح موقع ہے۔ ابھی ایڈمیشن شروع ہے، جلدی جتنا جلدی کریں گے 10 مہینے 11 مہینے تعلیم نصاب کے اعتبار سے، چونکہ ہر ہفتے کا لیسن الگ ہوتا ہے، مہینے کا لیسن الگ ہوتا ہے، سال بھر کا لیسن سبق الگ ہوتا ہے۔ بچہ 1 ہفتہ نہیں آیا تو پھر دوسرے ہفتے میں بچے چلے جائیں گے، 1 ہفتہ بچے کا ناغہ ہو جائے گا، سال بھر پڑھے گا۔ اب دیکھنا کتنے عقیدے، کتنے اچھی سیرت کی باتیں، بنیادی باتیں بچہ سیکھے گا۔ اس وجہ سے میرے بھائیو آپ خود بیٹھ کے دیکھیں، آئیں، موقع دیں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ اس سے زیادہ تو آپ کو میں اطمینان دلا نہیں سکتا۔ اللہ چاہے تو باتیں جاری رہے گی۔ دعا فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بعد فارم تقسیم ہوں گے، بڑے حضرات بھی فارم لے کے جائیں، فل کر کے لا کے دے دیں۔ بڑے حضرات بھی جو اپنے بچوں کو، پرانے جن کی ایڈمیشن پہلے سے ہیں، نئے جو داخلہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ایڈمیشن فارم لے کے جائیں۔ اور عصر سے لے کر عشاء کی نماز 9 بجے تک انشاءاللہ ایڈمیشن کا وقت ہوگا۔ اللہ کے لیے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ کچھ ضروری باتوں کے لیے کچھ مزید وقت لے لیا گیا ہے، امید ہے بشاشت کے ساتھ اسے قبول فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرت